بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں مزمل خورشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مزمل خورشید ٹی وی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کثیر الجہتی ذہانتوں کا جو نظریہ ہے، یعنی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو کامیابی ہے اس میں اس کی ذہانت کو ایک بنیادی شرط جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ چاہے بچے کی تعلیم ہو یا تربیت ہو، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ کس قدر ذہین ہے، اور اسی ذہانت کی بنیاد پر اس کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو فیصلہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کتنا کامیاب یا کتنا ناکام ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جو سب سے مقبول نظریہ رہا ذہانت کی پیمائش کا اور ذہانت کو دیکھنے کے لیے، وہ تھا مقیاس ذہانت یا آئی کیو جو ٹیسٹ ہے، آئی کیو جو نظریہ ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ کا نظریہ۔ اس میں چند معیاری ٹیسٹوں کے ذریعے اس بات کا فیصلہ کیا جاتا تھا، بچے وہ ٹیسٹ دیتے تھے، اس کا جو سکور آتا تھا تو اس کو سکور کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے تھے کہ کون سا بچہ ذہین اور فطین ہے اور کون سا غبی یا کن ذہن ہے، یا دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ نالائق ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوں زمانے کے جو حالات ہیں وہ بدلے، اس کے تقاضے بدلے، تو ایسے لوگوں نے بھی کامیابیاں حاصل کیں اور بہت اعلیٰ درجے کی کامیابیاں حاصل کیں، جن کا جو انٹیلیجنس کوشنٹ آئی کیو جو ٹیسٹ تھا اس کا سکور بہت کم تھا، اور عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک ناکام فرد ہوں گے، لیکن وہ بھی بہت کامیاب ہو گئے۔ اب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں دنیا کے زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ترین افراد ملیں گے، چاہے وہ کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ افراد ہوں، وہ کوئی وکیل ہو، وہ کوئی صحافی ہو، استاد ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی کاروباری فرد ہو، غرض کوئی شعبہ ایسا حالی نہیں جس میں کامیاب افراد کی ایک لمبی فہرست نہ ہو جنہوں نے اپنے شعبے میں نام بنایا۔ تو اس چیز نے نفسیات دانوں کو مجبور کیا، انہوں نے تحقیق کی، تو 20ویں صدی کے آخر میں ہی ایک امریکی نفسیات دان ہیں ہاورڈ گارنر، انہوں نے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری جو ہے وہ پیش کی کہ ایک انسان صرف ایک ہی قسم کی ذہانت کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مختلف قسم کی ذہانتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، اور کوئی ایک ذہانت ایسی ہو سکتی ہے جو دوسروں سے ڈومیننٹ ہو۔ ہاورڈ جو گارنر ہے، اس نے 8 جو ہے مختلف ذہانتیں، وہ اس کا نظریہ پیش کیا کہ ایک انسان میں 8 مختلف قسم کی ذہانتیں ہو سکتی ہیں، یا کوئی ایک ذہانت بہت زیادہ اس میں ہو سکتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ جو وہ آگے دنیا میں جو ہے وہ زندگی میں بڑھ سکتا ہے۔ اس کا ایک بڑا مشہور نعرہ ہے کہ ایوری چائلڈ از اے اسٹار، ہر بچہ اسٹار ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کی دنیا باقیوں کی دنیا سے جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ کس قسم کے جو ہے وہ ذہانت کا حامل ہے، اس کے سیکھنے کا انداز کون سا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ جب یہ نظریہ آیا تو ایک بہت بڑا انقلاب اس نے تعلیمی دنیا میں جو ہے وہ برپا کر دیا۔ جو تعلیمی منصوبہ بندی اس کے بعد ہونے لگی، نصاب سازی ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو مختلف قسم کے پروگرامات ہیں، ان میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ بچے کی جو ذہانت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ مختلف ذہانتوں کے حامل، اور ایک ہی بچے میں مختلف قسم کی ذہانتیں ہوتی ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نصاب بنایا جائے، تعلیمی منصوبہ بندی کی جائے، تاکہ بچے کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ آگے بہتر طریقے سے جو بڑھ سکے۔ آج ہم ان 8 میں سے 2 جو ذہانتیں ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے جو ویڈیو ہوگی اس میں مزید جو 6 ذہانتیں رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کی جائے گی۔ سب سے پہلی جو ذہانت ہاورڈ گارنر نے پیش کی وہ تھی لنگوسٹک انٹیلیجنس، یا زبان دانی کی جو لسانی جو ذہانت ہے وہ۔ اب اس ذہانت کے جو حامل بچے ہیں وہ تحریر میں، لکھائی میں، سننے میں، بولنے میں باقی بچوں کی نسبت بہت تیز ہوتے ہیں، اور ان کا جو سیکھنے کا سٹائل ہے وہ انہی چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ وہ سن کر، بول کر، لکھ کر، انہی تحریر و تقریر کے ذریعے ہی وہ سیکھتے ہیں، اور انہوں نے اگر کوئی نئی چیز بھی سیکھنی ہے تو وہ اسی وقت کمفرٹیبل رہیں گے جب انہیں وہ لسانی ذہانت کے تحت جو ہے وہ سکھائی جائے گی۔ ایسے بچے بہت اچھے لکھاری بن سکتے ہیں،
بہت اچھے مقرر وہ بن سکتے ہیں، اناؤنسر بن سکتے ہیں۔ آج کل اگر آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا ہے، بہت اچھے اینکر وہ بچے بن سکتے ہیں جن کی لسانی ذہانت جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بچوں میں لسانی ذہانت جو ہے وہ کیسے امپروو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ درسی کتب کے علاوہ بھی بچوں کو دلچسپ جو کتابیں ہیں جن میں وہ کوئی سبق آموز کتابیں ہوں، دلچسپ کتابیں ہوں، وہ پڑھنے کے لیے بچوں کو دو، کیونکہ وہ لسانی ذہانت کے حامل ہوتے ہیں، لنگوسٹک انٹیلیجنس رکھتے ہیں، تو اس لیے بڑے شوق سے وہ پڑھیں گے۔ ان کے لیے پڑھنا بہت آسان ہوگا، بوجھ نہیں ہوگا، تو ان کے پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی میٹیریل آپ دیتے رہیں۔ دوسری چیز یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ اگر بچے بہت چھوٹے ہیں اور خود سے نہیں پڑھ سکتے روانی کے ساتھ، لیکن ان میں سننے کی صلاحیت اچھی ہے، بہت چھوٹی کلاسز کے جو بچے ہیں، تو آپ خود ان کو کتاب پڑھ کر جو ہے وہ سنا سکتے ہیں، اور اسی کتاب کو دیکھ کر وہ سن کر وہ اپنی جو کوئی نئی چیز ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں سے جو وہ اسباق اسکول میں پڑھ کر آتے ہیں یا کتاب اگر انہوں نے کچھ پڑھی ہے تو اس میں جو پڑھی جانے والی چیز ہے اس کے متعلق بچوں سے جو سوالات ہیں وہ کریں کہ آپ نے کیا پڑھا، اس میں کون سی بات آپ کو دلچسپ لگی، کون سی بات آپ کو اس میں صحیح نہیں لگی، آپ اگر اس فلاں ایسی صورتحال میں ہوتے تو آپ کیا کرتے۔ تو اس طرح بچے بولیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، اور ان میں کو جو لنگوسٹک جو اسکل ان میں آلریڈی موجود ہے وہ مزید جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تیسری یہ ہے کہ مختلف جو پزلز ہیں سبق میں موجود، ان کے ذریعے بھی بچوں کو آپ یہ سکھا سکتے ہیں، جیسے خالی جگہ پر کرنا، الفاظ کو چھپا کر بوجھنا وغیرہ۔ اس طرح سے بھی بچوں میں جو لنگوسٹک اسکل ہے، جو لنگوسٹک انٹیلیجنس ہے، وہ بہت جو ہے وہ امپروو جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جو ہم بات کریں گے انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ ہے لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس، ریاضیاتی یا منطقی جو ذہانت ہے اس کے حوالے سے۔ اب اس جو ذہانت کے حامل بچے ہیں وہ حساب و کتاب، اعداد و شمار، منطق، دلیل جو ہے وہ سننے اور اس کے تحت بات کرنے میں جو وہ بہت اچھے جو وہ ہوتے ہیں، بہت، اور ان کے جو سیکھنے کا انداز ہے وہ اعداد کے ذریعے، اعداد و شمار کے ذریعے وہ چیزیں بڑی جلدی جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ ان کو فون نمبرز یاد ہوتے ہیں، گاڑیوں کے نمبر انہیں یاد ہوں گے، اور بڑی جو تاریخیں ہیں، اعداد و شمار ہیں، وہ انہیں بہت اچھے طریقے سے یاد ہوں گے۔ ہو سکتا ہے باقی بچوں کو یاد نہ ہو، لیکن انہیں اگر کوئی چیز اعداد و شمار میں ہے یا کسی جو ہے وہ حساب کتاب سے متعلق رکھتی ہے تو اس کو وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں اور نئی چیز اس ذریعے سے سیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس ذہانت کو پروان ہم جو ہے وہ کیسے چڑھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سائنسی تصورات ہیں، جو لیسن کے تصورات ہیں، اس کو فلو ڈایاگرام کے ذریعے جو ہے وہ آپ بچوں کو سکھائیں تو بچے بڑے اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف جو ہیں تصورات، ان کو آپ اشکال اور ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم نکات یاد کروانے کے لیے کوئی ایسے خاص جو نکات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہونے چاہیے، تو آپ ان کو کوئی کوڈ یا کوئی نمبر دے سکتے ہیں اور کہیں گے کہ فلاں کوڈ کے جو چیزیں ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہیں، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ بچے نمبرز کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ وہ تصورات بھی جو ہے وہ یاد کر لیں گے۔ تو یہ 2 انٹیلیجنس تھیں، ذہانتیں تھیں، جن کا آج آپ سے شیئر کیا جانا جو ہے مقصود تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بھی بہت سارا مفید مواد ملا ہوگا اور آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے، اور اگر آپ کہیں پڑھا رہے ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس پر ان چیزوں کو اپلائی کریں گے اور بہتر نتائج جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔